بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود ہی اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوا کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ سب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ نماز کی شان تو وہ ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کریں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں تو سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کی 4 نعمتیں جو انسان برداشت نہیں کرتا: بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ میں گناہ ایسا کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے، اے انسان ذرا چل کے تو دیکھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، پھر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنا نقصان پر ہرگز غمگین نہ ہو کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ حضرت علی: اس انسان کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت، فکر اور پیار ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کی ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تو عقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ انسان کی پریشانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔
دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ انسان بھی عجب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ اللہ نے جواب دیا تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو، صرف مجھ سے محبت کرو اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ اللہ کی چار خدا رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، پرٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب بہت قریب پایا۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی کن بھی کہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔